अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नावल शुरू किया हुआ है इसका नाम है असीर मौसम हिजरा और राइटर हैं ज़ुबारिया साहिर। एपिसोड 4। मुसर्रत जहां, आप भी तो कुछ बोलिए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जिस पथरीली राह हयात से गुजर कर आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं इस रास्ते से अनजान हूँ। बचपन से लेकर अब तक महज मोहब्बतें ही मोहब्बतें देखी हैं। मैंने 5 भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से घर भर ने लाड उठाए हैं मेरे। शायद इसीलिए महरूमियों से नावाकिफ़ हूँ। मुसर्रत जहाँ की नरम नरम आवाज़ फरजाद की समाहत सहला रही थी। आप क्या सोच रहे हैं? मुसर्रत जहाँ बोली तो जैसे वो होश में आ गया। कोई ख़ास बात नहीं, बस यूं ही एक ख्याल आ गया था। क्या इतनी सहल ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की मेरे साथ गुजारा कर पाएगी? मैं खुद तरसी का शिकार नहीं हूँ। खुद पर भरोसा है मुझे कि मैं ज़िंदगी का हर सुख दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। फरजाद मलिक अचानक आपसे तुम पर आ गया। अजनबियत की एक और दीवार रेत की तरह भुरभुरी होकर ढह गई। मैंने कभी ज़िंदगी को इन मादी की एहतियाजात के पसे मंज़र में नहीं देखा, ना ही ये मेरी कमज़ोरी है। मैं ज़िंदगी को बहुत सादगी से गुजारने की कायल हूँ। मुसर्रत जहाँ की बात सुनकर फरजाद मलिक मुस्कुरा दिया। किस खूबसूरती से उन्होंने इसके साथ का इकरार किया था कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा की तलब नहीं है। वो मादियत परस्त नहीं, मोहब्बत परस्त है और ज़िंदगी गुजारने की तरजीहात इनकी अपने अहम असरों से मुख्तलिफ है। वेटर टेबल पर काफ़ी रख कर जा चुका था। मुसर्रत काफ़ी ले लें। फरजाद ने एक कप इनके आगे सरकाया और दूसरा अपने हाथ में थाम लिया। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। मुसर्रत जहाँ ने घड़ी की तरफ देखा जो 12:30 बजा रही थी। सिर्फ 1 घंटा रह गया था कॉलेज ऑफ होने में। शाकिर भाई का सोचकर वो घबरा गई। क्या बात है यूँ अचानक? अभी कॉलेज ऑफ होने में 1 घंटा बाकी है, आप फिक्रमंद मत हों, मैं टाइम पर आपको ड्रॉप कर दूंगा। सुकून से बैठकर कॉफ़ी पिएं, फरजाद इत्मीनान से बोला। फरजाद, आप नहीं जानते कि 1 मिनट। फरजाद ने मुसर्रत जहाँ की बात काट दी। एक बार फिर कहें, पहली बार आपके होंठों से मेरा नाम निकला है, प्लीज़ एक बार फिर कहें। मुसर्रत जहाँ की फरजाद के इस तरह कहने पर कुछ झनक सी गई। चेहरे पर फैली शफक की सुर्खी ने उन्हें और वो भी हसीन बना दिया था। फरजाद बड़ी दिलचस्पी के साथ इनके चेहरे के खदो व खाल देख रहा था। हर समंदर का एक साहिल है, हिजर की रात का किनारा नहीं। हो सके तो निगाह कर लेना, तुम पे कुछ जोर तो हमारा नहीं। गंबर लहजे में खूबसूरत अल्फाज अदा करता मुसर्रत जहाँ को वो बहुत अपना सा लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान के साफ व शफाफ चेहरे पर सूरज की अलविदाई किरणों ने एक नज़र नवाज सुर्खी फैला दी थी। परिंदों के गोल दर गोल इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। धूप अब सादात नगर की दीवारों पर पहुंच चुकी थी। हस्बे मामूल लॉन में कुर्सियां बिछाए घर की तमाम खवातीन खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। इसी वक्त फवाद गेट से दाखिल हुआ। कोई समझ ही ना पाया कि हुआ क्या है। फवाद ने आगे बढ़कर आर्यान की कलाई से पकड़ा और तकरीबन घसीटने वाले अंदाज में फुप्पो शीना के पोर्शन की तरफ बढ़ गए। अरे अरे फादी, 1 मिनट ठहरो, क्या कर रहे हो? जाहिदा चची तेज़ी से इसके पीछे लपकी। एक सिर्फ अम्मा बी के चेहरे पर इत्मीनान था, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी सब खवातीन इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से किसी हद तक बर्फख्ता हो रही थी। फवाद ने कमरे में दाखिल होकर आर्यान को एक झटके से सामने बेड के सिमत धकेला और दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। आर्यान के लिए इनका ये रवैया नाकाबिले फ़हम और किसी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बेड पर बैठे इनकी तरफ देखे जा रही थी। ये इसके सामने यूं तन के खड़े थे जैसे वो भागने का इरादा रखती हो। कौन हो तुम? किस खानदान से ताल्लुक़ है तुम्हारा? बोलो सच सच। वो तकरीबन चीख पड़ी। आओ आगे बढ़ो, गला घोंटो मेरा, मैं भी तो देखूं एक मर्द के हाथों में कितनी ताकत होती है। मेरी असलियत पूछते हो? अपनी असलियत जान लो। कितने चेहरे हैं तुम मर्दों के, कितने रूप हैं। एक वो मर्द था, वो शरीफ ज़ादा जिसका गंदा खून मेरी रगों में ज़िंदगी बन के दौड़ रहा है, और वो भी मर्द हैं जो किसी बेकाऊ चीज़ की तरह मेरी कीमत लगा रहे हैं, मुझे ख़रीदना चाहते हैं। मैं तो खुद इस ज़िंदगी से तंग हूँ, कब जीना चाहती हूँ मैं तुम्हारे इस माशरे में, इस गंदे
اور غلاظت کے ڈھیر پر زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے مجھے۔ خود خوشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی زندگی کے اس ناگوار بوجھ سے چھٹکارا پا چکی ہوتی۔ مجبور ہوں زندہ رہنے پر، میرے ساتھ ساتھ میری اس مجبوری کا بھی خاتمہ کر دو، نجات دلا دو مجھے اس عذاب خانے سے۔ وہ ڈبڈبائی انداز میں چیخ رہی تھی، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں آگ کے انگارے جھڑ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم مرد لوگ، کیا عزت، غیرت، انا، خودداری صرف تمہاری ہی میراث ہے؟ کیا سمجھتے ہو عورت کو کیا صرف نسوانی جذبات کی تسکین کے لیے بنایا گیا ہے ایک کھلونا؟ پہلے اپنی اصلیت تو جان لو، تمہارا اصل روپ کون سا ہے سن لو۔ سید فواد علی شاہ کان کھول کر سن لو، میں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہوں، میری عزت اتنی سستی نہیں جس کی تم لوگ بولیاں لگاتے پھرو۔ بہت بڑا نام، بہت بڑے آدمی ہو تم، بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، مگر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ تم جیسے بیسیوں دولت کے شہنشاہ میری عزت کی بولی لگانے اٹھ کھڑے ہوں تو تمہاری 7 پشتیں تک نیلام ہو جائیں گی، مگر میری عزت کی بولی نہیں لگا پاؤ گے۔ اپنی اصلیت تو تم جانتے نہیں، میں اپنی اصلیت جانتی ہوں۔ تم بتاؤ کیا سننا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ کہ میری ماں کو محبت کی کیا سزا ملی، یا وہ کوٹھے کی زینت کیسے بنی، یا یہ کہ میں ایک طوائف زادی ہوں، یا یہ کہ میں کوٹھے پہ پیدا ہوئی ہوں۔ میں ہوں طوائف زادی، اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں اور 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر خود کو نیلام ہو جانے دیا ہوتا، خود کو گدھوں کے حوالے کر دیتی کہ آؤ مجھے نوچو گھسوٹو، تو تم جیسے غیرت مند اور عزت دار میرے تلوے چاٹ رہے ہوتے۔ بات کرتے ہو عزت اور غیرت کی، ان لفظوں کے تقدس اور عظمت سے آشنائی بھی ہے تمہیں؟ فواد علی شاہ تم ایک مرد ہو، مگر زمانے کو میں نے تم سے زیادہ دیکھا ہے، حالات کے تھپیڑے اور وقت کی ٹھوکریں تم سے زیادہ کھائی ہیں۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو آنکھوں پر بنیاد پرستی کا چشمہ لگا کر دنیا کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کے نزدیک حقیقت اور اصلیت، اچھا اور برا وہی کچھ ہے جو ماں باپ نے گھٹی کی طرح تمہارے دماغ میں ڈالا ہے یا اخلاق کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ مگر میں نے جب آنکھ کھولی تو ہر بچے کی طرح میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں نہیں گونجی تھی، میری سماعت طبلے، سکے کی تھاپ اور گھنگریوں کی جھنکار سے مانوس ہوئی۔ میں بچپن میں کھلونوں سے نہیں کھیلی، کبھی کھلونے نصیب ہی نہیں ہوئے، ٹوٹے ہوئے گھنگروؤں کے ساتھ کھیلتی تھی میں۔ پھر امی نے مجھے واجبی سی تعلیم خود ہی دی اور پھر پورے قبیلے سے ناراضگی مول لے کر مجھے اسکول میں داخل کروایا، اس لیے کہ میری ماں کوئی طوائف نہیں تھی، وہ بھی پڑھی لکھی خاندانی عورت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس ماحول میں بس جاؤں، سو انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ مجھے کالج جانا نصیب نہیں ہوا۔ بڑی نائکا نے جو جانے کب سے مجھ پر نگاہ رکھے بیٹھی تھی، مجھے وہاں کے ماحول اور اس کے رنگ میں رنگنا چاہا، مجھے مجبور کیا جانے لگا اس غلط دھندے پر جس سے بچانے کی خاطر ماں نے مجھے تعلیم دلوائی۔ ہم دونوں کے انکار پر انہیں مشتمل کر دیا۔ جس سے زیادہ تشدد میری ماں نے خود پر سہا، مگر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن نائکا نے چھپ کر میرا سودا کر دیا۔ میرے ساتھ دو اور لڑکیاں تھیں۔ ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے 2 آدمیوں کے علاوہ گھنگرو بابا بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، اور موقع دیکھ کر گھنگرو بابا نے مجھے بھگا دیا۔ اس دن میں انہی کے جنگل سے نکل کر بھاگی تھی اور آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میری بدقسمتی کہ میں بچ گئی، کاش مر چکی ہوتی، کم سے کم آپ کے لیے تو ذلت کا باعث نہ بنتی۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی اور آریان آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے بنا سوچے سمجھے آپ کے ساتھ اس قدر تلخ رویہ رکھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، ویری سوری۔ بہت دیر بعد خاموش فضا میں ڈاکٹر فواد کی جھجکتی ہوئی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ آریان نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ تھا اس کی بے خواب نظروں میں؟ رنج، ملال، شکوے، مان کے ٹوٹ جانے پر کرچی کرچی ہوتا یقین۔ میں جانتا ہوں کہ میں معذرت اور معافی کا یہ لفظ بہت رسمی اور چھوٹا محسوس ہوتا ہے،
لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں۔ آج تک میں نے جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن آج اس گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ دیکھیے آریان، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے اور شرمندہ مت کریں۔ ڈاکٹر فواد کے چہرے پر پشیمانی کی تحریر واضح لکھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھ جیسی لڑکی کے لیے آپ شرمندہ نہ ہوں۔ آپ نے سوری کیا، میں نے مان لیا، لیکن میں اب یہاں رک نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ اتنا ہی کہہ پائے۔ آپ یہاں سے مت جائیں، میں یہاں رک کر سب کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی، جن کی آنکھوں میں کل تک میرے لیے پیار تھا، احترام تھا، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں اب مزید کسی عدالت کے آگے جواب دہ ہونا نہیں چاہتی۔ آریان، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کسی کا سوال کا جواب، کسی کی تحقیر بھری نگاہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کیا تب بھی آپ کا یہی فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے، اتنے افراد کے درمیان سے آپ مجھے گھسیٹ کر لائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس حرکت کو وہ محض مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں فواد صاحب، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سب کے ذہنوں میں میرے لیے شکوک و شبہات آپ نے خود پیدا کر دیے ہیں۔ آریان، یہ میرا ہیڈک ہے، میں نے اس معاملے کو الجھایا ہے تو سلجھاؤں گا بھی میں خود ہی، اور یہ میرا وعدہ رہا کہ آپ سے نہ تو کوئی کچھ پوچھے گا اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آپ کے لیے حقارت یا ناپسندگی کا تاثر ابھرے گا۔ لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ فی الحال مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دیں۔ یہ سب گھر کے افراد کے رویوں پر منحصر ہے۔ ممکن ہے کہ میں یہاں رہ جاؤں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خود اعتمادی اور فیصلے میں کچھ لچک ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فواد مسکرا دیے۔ لان میں موجود دھیمی دھیمی سرگوشیاں کرتی خواتین نے سر جھکائے اپنی طرف آتے فواد کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر موجودہ گہری شرمندگی کا تاثر بھی سب کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا تھا۔ بڑی اماں نے گہری سنجیدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان کے قریب آ کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بڑی اماں، میں سخت شرمندہ ہوں کہ آج ضرورت سے زیادہ ایگزاسٹ ہو گیا۔ یقیناً میرے اس رویے کی وجہ سے آپ سب کو بھی وقتی طور پر ٹینشن ہوتی ہوگی، لیکن میں نے بلا جواز ایسا نہیں کیا۔ دوستوں نے آریان کے ماضی کے بارے میں کچھ باتیں کی کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ ان سے بھی میرا جھگڑا ہوا اور یہ چوٹ بھی اسی وجہ سے لگی۔ فواد نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی باتیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ آریان کے متعلق بڑی اماں نے پوچھا۔ میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ سب کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سب بے بنیاد باتیں تھیں، جھوٹ پر مبنی۔ میرے رویے نے اسے سخت کبیدہ خاطر کر دیا ہے۔ اس کے سامنے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کسی قسم کی باز پرست مت کیجیے گا۔ میری اس حرکت کی وجہ سے وہ آپ سب کا سامنا کرنے سے کترائے گی۔ اگر وہ دوستانہ ماحول ملے تو شاید وہ سیٹل ہو جائے۔ ڈاکٹر فواد جیسے سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے، پھر انہوں نے سب خواتین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ سب ہی کی آنکھوں میں یقین اور روشن تھا۔ فطری سادگی کے باعث سب نے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ کالج کی فضا ان دنوں ان دونوں کے لیے ہی بہت خوشگوار تھی۔ شاید ہر محبت کرنے والا جوڑا ابتدا میں اسی خود فراموشی کی کیفیت سے گزرتا ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے۔ مسرت جہاں چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے سامنے آئینے میں دیکھا، سبھی رخساروں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں ستارے سے جل اٹھے تھے۔ ہونٹ آپ مسکرانا گنگنانا سیکھ گئے تھے۔ یہ گزرے 3 ماہ گویا ان کی ساری زندگی پر محیط تھے۔ زندگی بھر خوشیاں ان کے در کی باندھی بنی رہی تھی، لیکن جو سرخوشی انہیں اس محبت نے عطا کی تھی، اس کے آگے وہ تمام خوشیاں ہیج لگتی تھیں۔ مسرت جہاں کو کالج کے گیٹ پر اتار کر شاکر حسین آگے بڑھ گئے۔ فرجاد روز کی طرح انہیں اپنا منتظر ملا۔ اب ان کے قدم ٹھٹکتے نہیں تھے، بلکہ عجیب عجلت میں اٹھتے تھے۔ آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دل سے اٹھنے والے ہر سوال کو رد کر دیا تھا، دماغ میں پہننے والے ہر سوچ پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خواب دیکھتی تھیں تو فرجاد کے کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے اور دل اس کے قدموں کی آہٹ سننے کو بے چین رہتا تھا۔ وہ سیج سیج کے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی۔
آج پورے 3 منٹ لیٹ ہو تم، اضطراری انداز میں فرجاد نے کہا۔ فرجاد تھوڑی بہت دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، تم نہیں جانتی انتظار کی اذیت دنیا کی ہر اذیت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ امید اور نا امیدی کے درمیان چکراتا انسان کس قدر کرب سے گزرتا ہے تم نہیں جانتی۔ چلیں ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اور اب کیا اب یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، کینٹین چلتے ہیں، کچھ دیر بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، پھر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سدھاریں گے، فرجاد نے کہا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑے۔ دونوں کے کلاس فیلوز آج کل ان کی محبت کے برننگ ایشوز پر ڈسکس کرتے پھر رہے تھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے علم میں آ چکی تھی، لیکن انہیں تو جیسے کوئی خاص پرواہ ہی نہیں تھی۔ کینٹین میں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے وہ راز و نیاز میں لگے ہوئے تھے۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں زندگی میں میرے لیے بھی کوئی خوبصورتی، کوئی اٹریکشن ہے۔ میرا فلیٹ تمہاری یادوں، تمہاری خوشبوؤں سے آباد ہو گیا ہے۔ مجھے اب تنہائی بری نہیں لگتی، اکیلے پن سے وحشت نہیں ہوتی، نیند میری آنکھوں سے دور نہیں بھاگتی۔ پلیز میرے محسوسات کو امر ہونے دو، میری زشت کے سونے رستوں میں میری ہم سفر بن جاؤ۔ فرجاد کا ایک ایک لفظ محبت کے لمس میں گوندا ہوا تھا اور مسرت جہاں کو لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ وہ سمندر سے جھوم کر اٹھنے والی گھٹا بن کر برسا تھا اور مسرت جہاں کے اس لہجے سے بھیگ بھیگ گئی تھی۔ تم مسرت، تمہیں میں نے خود سے بھی بڑھ کر چاہا ہے، مجھے تم پر اپنی ذات سے بھی بڑھ کر یقین ہے، اتنا کہ مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ اگر کبھی ساری دنیا بھی مل کر مجھے رد کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی تم میری پشت پر ہوگی، تم مجھ سے بھی زیادہ مجھے چاہو گی، بولو چاہو گی۔ اس کا لہجہ شوخ ہو گیا تھا اور وہ شرمگی احساس تلے مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ اونچا لمبا خوبرو شخص 3-4 ماہ میں انہیں کتنا عزیز ہو گیا تھا۔ حالانکہ کبھی کسی کے ساتھ بہت سارا جیون گزار کر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے جانتے ہیں، لیکن شاید مسرت جہاں اسے اتنا جاننے لگی تھی جتنا اپنے آپ کو بھی نہیں۔ بہار کی اولین صبح کی طرح وہ ان کے دل میں اترا تھا۔ ان کا آنگن دل اس کی محبت کی سرمئی دھوپ سے بھر گیا تھا، سائبان جیسا وجود ان پر تن گیا تھا۔ مسرت، تم بھی تو کچھ کہو، کوئی ایسا لفظ یا چند ایسے حرف جو محبت کو سکون بن کر میرے اندر اتار جائیں۔ فرجاد کے لہجے میں تشکنی اتر آئی۔ مسرت جہاں نے ایک نظر اس کے چہرے اور منتظر آنکھوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، مجھ کو اتنا کہنا ہے، پھول، بارش، خوشبو، چندہ مجھ کو اچھے لگتے ہیں، اب تم اچھے لگتے ہو۔ شکریہ مسرت، تمہارے یہ لفظ کسی قیمتی متاع کی طرح میرے دل کے نہا خانوں میں رہیں گے۔ جانتی ہو میں تمہاری آنکھوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ کیا سمندر، گہرا چپ سمندر، اور میں تمہارے اندر سے ایک جذبے، ایک پرشور جذبے کی طرح اٹھ کر اس سمندر کے خاموش سروں میں متلاطم ہو کر بکھر جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے دل میں ایک ردھم کی طرح رہنا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کے خوشگمان احساس کو سانسوں میں بھر لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں دنیا میں جب میرا وجود نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کو تم میں دکھائی دوں۔ فرجاد، ایسی بات تو مت کریں، یہ سفر، یہ مسافت آپ کے سنگ کٹ پائے گی، ورنہ میرے حوصلے، میری ہمت اتنی مضبوط نہیں۔ مسرت، محبت کا وجود اپنی جگہ مسلم صحیح، لیکن دنیا کی روایات ہمیں یوں ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نازک سی ڈور کو ہمیں اس کسی مضبوط رشتے کی گرہ سے باندھنا ہوگا۔ مسرت، میں تمہارے بڑوں سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، لیکن فرجاد، میرے گھر کا کوئی بھی فرد اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے جذبے اتنے بے وقت ہیں؟ کیا ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں؟ فرجاد، میرا تعلق نجیب الفتین سادات گھرانے سے ہے، ہمارے ہاں صرف سیدوں میں ہی رشتہ دیا جاتا ہے، پھر آپ اکیلے ہیں، ان سب باتوں میں سے میرے اختیار میں کون سی بات ہے؟ کیا بتا سکتی ہو؟ فرجاد قدرے تلخ لہجے میں بولا،
جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس میں کسی قسم کی خرابی ہو تو مجھے روکیے جانے کا افسوس نہ ہوگا، لیکن جس چیز پر میرا اختیار ہی نہیں اس کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے حتمی لہجے میں کہے گئے ایک ایک لفظ نے مسرت جہاں کے سامنے اندیشوں کا پنڈورا باکس کھول دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اماں بھی ابا میاں بھائیوں بھابھیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ شکوہ، اعتماد اور بھروسے کا خون کرنے کا گلہ۔ وہ لرز اٹھی۔ یہ کون سی طلب جاگ اٹھی تھی ان کے دل میں؟ کس راہ پر چل پڑی تھی وہ؟ عجب دوراہے پر آن پہنچی تھی، نہ آگے جانے کا راستہ مل رہا تھا اور نہ پیچھے ہٹنے کا۔ شوردیدہ قدموں نے اتنا غبار اڑا دیا تھا کہ واپسی کا راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آگے جانے کے لیے پھر بھی فرجاد کا سہارا تو تھا اور انہوں نے اس کا کندھا تھام لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صرف سادات ہی بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کے وارث ہیں؟ کیا اچھائی صرف سیدوں تک محدود ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا میں رہنے والے باقی سب لوگ تو گھٹیا اور حقیر ہوئے۔ فرجاد کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ فرجاد، آپ کی خوبیاں، آپ کی شخصیت، آپ کی اچھائیاں کیا ہیں یہ میں جانتی ہوں نا۔ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں، اور میں نے دل میں آپ کو کیا مقام دیا ہے اسے لفظوں میں واضح کرنا ممکن نہیں۔ تو پھر مسرت ایک بار مجھے اپنا ہاتھ مانگنے دو، میں تمہارے امی ابا سے خود بات کروں گا۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرجاد، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جواب ان کا کیا ہوگا۔ آپ کی کوئی دلیل انہیں قائل نہیں کر سکے گی۔ میرے ابا میاں انتہائی بنیاد پرست انسان ہیں، ایک تنہا شخص جس کے پاس کوئی رشتہ نہیں۔ یوں ان کے سامنے جا کر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے، وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھیں گے۔ مسرت جہاں نے کہا تو فرجاد ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ گھر کے سبھی افراد کھانے پر جمع تھے۔ آپس میں باتوں کے دوران کھانا کھانے کے بعد ابا میاں نے قہوے کی فرمائش کر دی۔ صابرہ نے برتن اٹھا لیے اور قہوہ تیار کرنے کچن سدھار گئی۔ بڑے شاہ جی، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، مالی فضل الہی نے ڈرائنگ روم میں جھانک کر کہا۔ مسرت جہاں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون ہے؟ نام نہیں پوچھا اس کا؟ شبیر حسین شاہ بولے۔ پوچھا تھا جی سر، پر مشکل سا نام تھا، ذہن سے اتر گیا ہے۔ مالی فضل نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ شبیر حسین شاہ مسکرائے۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں؟ فضل الہی، شکر ہے تمہیں اپنا نام یاد رہتا ہے، بہرحال اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کی بات سن کر فضل الہی باہر نکل گیا۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے سے چونک کر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روشن چہرے پر سجی داڑھی، کنپٹیوں کے سفید بالوں نے انہیں بے حد باروب بردبار بنا دیا تھا۔ اونچے قد اور قدرے وزنی جتھے کے مالک شبیر حسین شاہ اس عمر میں بھی قابل رشک صحت و وجاہت کے مالک تھے۔ ڈرائنگ روم کی پرشکوہ سجاوٹ اور نفاست حویلی کی بلند و بالا دیواروں سے کسی چیز نے متاثر نہیں کیا تھا، لیکن پہلی بار شبیر حسین شاہ کو دیکھ کر جیسے وہ ایک لمحے کو اس کے اندر کہیں کچھ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے رسمی سے انداز میں ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئے۔ جی برخوردار، آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ شبیر شاہ نے تہمت کی تو غیر ضروری سمجھتے ہوئے ڈائریکٹ اس سے اس کی آمد کی بابت پوچھا۔ جی میرا نام فرجاد ملک ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ فرجاد ایک پل کو رک گیا تھا۔ شبیر حسین شاہ کی پرسکوت سمندر کی طرح ٹھہری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ برخوردار، جہاں تک میرا خیال ہے ہم تم سے پہلی بار مل رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ آج سے پہلے تک ہم نہیں جانتے تھے، اور ہم کیا ہیں یہ شاید تم اچھی طرح نہیں جانتے۔ بہرحال کیا کسی قسم کی مالی معاونت چاہیے ہم سے؟ اجنبیت کا بھرپور تاثر حسین شاہ کے ادا کیے ایک ایک لفظ سے ظاہر تھا۔ میرا خیال ہے شاہ صاحب کہ اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو شاید میری بات سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو۔ شبیر شاہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میرا تعارف بس اتنا سا ہے کہ میری زندگی اوپر والے کی رحمت کے پیش نظر ہے۔ بچپن سے ہی والدین کی شفقت سے محروم ہوں۔ زندگی میں جو کچھ کیا، جو کچھ
پایا اللہ کے بعد صرف اپنی ذاتی کوششوں سے پایا، اور آج کسی قسم کی کمی نہیں ہے مجھے۔ تو برخوردار یہ سب تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ ان کے سوال پر وہ ایک لقطہ کو خاموش ہو گیا۔ کچھ جھجک کر، کچھ ہچکچاہٹ نے چند ساتھ اس کی زبان پر پہرا بٹھا دیا۔ پھر وہ بہت دھیمے لہجے میں گویا ہوا، اس لیے شاہ صاحب کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دامن سوال دراز کرنے سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں آگاہ کروں۔ میں بہت اہم اور ضروری بات کرنے والا ہوں۔ یقیناً آپ کے سامنے اس طرح بات کرنا مجھے زیب تو نہیں دیتا، لیکن میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں جو آ کر آپ سے بات کرتے۔ ممکن ہے آپ کو میری بات سن کر غصہ آ جائے، مجھے یقین ہے آپ میری بات توجہ اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں گے۔ وہ بہت شائستگی سے اپنے معافی الضمیر کو بیان کر رہا تھا۔ شبیر حسین شاہ کی جہدیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھو برخوردار، لفظ جب تک زبان پر نہیں آتے باحرمت ہوتے ہیں، جب ہونٹوں سے ادا ہو جائیں بے وقت اور حقیر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بولنے سے پہلے یہ سوچ لو بیٹا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کون ہو اور کس سے مخاطب ہو۔ ان کی آنکھوں میں سکوت درایا اور لہجے میں غضب کا ٹھہراؤ۔ چند لمحے سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ جھجک آمیز لہجے میں بولا، شاہ صاحب میں نے آپ کی بیٹی مسرت بس۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ شبیر حسین کا چہرہ شدت غضب و غیظ سے سرخ ہو گیا۔ یقیناً ان کے اندر ایک جوار باٹا اٹھ رہا تھا۔ تمہاری زبان پر ہماری بیٹی کا نام ایک بار بھی آئے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے لہجے میں سام جیسی پھنکار تھی۔ شاہ صاحب آپ میری پوری بات تو سنیں۔ فرجاد نے مزید بولنا چاہا۔ بس جو سن لیا وہ کافی ہے، ہم نہ سمجھ نادان نہیں، تمہاری بات سننے سے پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ کیا کہنا چاہتے ہو تم۔ اسے بھی بہت جانو کہ میں نے تمہیں اتنا بولنے کی اجازت دے دی۔ گھر آئے ہوئے دشمن کو بھی ہم مہمان سمجھتے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہماری روایت نہیں۔ شبیر شاہ نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میں نے صرف مسرت جہاں کا ہاتھ مانگا ہے۔ چٹاک کی ایک بھرپور آواز آئی اور لفظ جیسے اس کے حلق میں اٹک کر ہی رہ گئے۔ اس قدر بھرپور تھپڑ تھا کہ فرجاد 2-3 قدم پیچھے لڑک گیا۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ نسب کیا ہے تمہارا؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ تمہارا باپ کون تھا، تمہاری ماں کون تھی۔ بس شاہ صاحب بہت سن لیا میں نے، یتیم سہی، کم حیثیت سہی، آپ بلند نسب سہی، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس۔ فرجاد کو ان کے لہجے کا طنز کسی کانٹے کی طرح دل میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ جب تم کسی کے دروازے پر جا کر سوال کرو گے تو اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ تم سے پوچھے تو صحیح کہ آخر تم کیا ہو۔ آئندہ جب کسی کے دروازے پر اس نیت سے سوال کے لیے جاؤ تو اپنی اوقات ضرور دیکھ لینا۔ شبیر حسین شاہ کے لہجے کی حقارت اسے کسی تازیانے کی طرح لگی۔ شاہ صاحب آپ بہت بلندی پر ہیں، مان لیا کہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، شاید اسی لیے اتنی بلندی سے میں آپ کو بہت چھوٹا اور حقیر دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اگر آج یہی سب کچھ میرے پاس ہوتا، میں حیثیت میں آپ کے برابر ہوتا، تو شاید آپ کا یہ اونچا قد میرے سامنے دب جاتا، یا پھر آپ اتنی بلندی کی بجائے وہاں ہوتے جہاں میں کھڑا ہوں، تو یقیناً میں آپ کو اتنا چھوٹا ہرگز دکھائی نہ دیتا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، ہمارے ضبط کا اور امتحان مت لو۔ انہوں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے فرجاد کو بیرونی دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے سے ٹکرایا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی 1-2 قدم مزید پیچھے ہو گیا۔ دروازے کی دہلیز اب اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس نے دونوں بازو دروازے کے پٹنوں پر رکھے اور شبیر حسین شاہ کی طرف دیکھا۔ شاہ صاحب میں جو بات کہنے آیا ہوں وہ مکمل کر کے جاؤں گا۔ ان کا سخت رویہ اس کی ضد کو اور پختہ کر رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر وہیں برآمدے میں 5 کڑیل جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے شیر کے دھاڑنے کی آواز بخوبی ان کی سماعت تک پہنچی تھی، لیکن انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ اب ڈرائنگ روم کے دروازے سے برآمد ہونے والے اجنبی کو دیکھ کر انہوں نے بہت غور سے دیکھا تھا اور شبیر حسین شاہ کا غضب سے بھرپور چہرہ بھی
आंखों में नफरत के अंगारे दहक रहे थे। पांचों भाई मामले की संगीनी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर अब्बा मियाँ से पूछ लें। शाह साहब कभी कभी अंधेरी कोठरियों में भी रोज़न खुल जाया करते थे। बाज़ जज्बों में इतनी ताकत होती है कि बुलंद दीवारें भी इनकी राह में हाइल नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, तेजी से बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। शब्बीर हुसैन शाह चोट खाए हुए सांप की तरह बल खा रहे थे। पुश्त पर हाथ बांधे तवील बरामदे के चिकने फर्श को बेहुरमती से रौंदते इधर से उधर टहलने लगे। ज़ोहरा खातून मुसर्रत जहां, इनकी आवाज़ में गज़ब का इश्तियाल था, जैसे आज इनके सामने जो चीज़ आएगी वो तहस नहस होकर रह जाएगी। इनकी बुलंद दबंग आवाज़ किसी आने वाले तूफान बाला का पता दे रही थी। मुसर्रत जहां और अम्मा भी अपनी जगह लरस कर रह गई। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। मुसर्रत जहां के दिल का चोर उन्हें सर झुकाने पर मजबूर कर गया। अम्मा भी की जहादीदा नज़रों से खुद को चुराती समेटती वो उठकर बरामदे में आ गई। शीना भाभी और मकसूम भाभी अब्बा मियाँ के डर से वहाँ आने की बजाय किचन के दरवाजे में खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, सब देख रही थी। शब्बीर हुसैन शाह ने मुसर्रत जहां के चेहरे पर निगाहें गाड़ दी। इन आंखों में शिकवा, मलामत, मान की टूटी किरचियां, एतमाद और भरोसे की मौत का करब था। कुछ ना था। मुसर्रत जहां ने एक नज़र इनके पुरजलाल चेहरे की तरफ देखा और फिर इनकी निगाहों की ताब ना लाते हुए आंखें झुका ली। अम्मा बी को तो जैसे अभी तक इनके इस नाकाबिले फ़हम रवैये की समझ नहीं आई थी। शब्बीर हुसैन शाह किसी को मुखातिब करने की बजाय अजीब काटदार अंदाज में मुसर्रत जहां को घूरे जा रहे थे। अब्बा मियाँ, आखिर क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं? शाकिर हुसैन अपनी फितरी उजलत पसंदी के बायस ज़्यादा देर सब्र ना कर सके। अगर बात कहीं तो महज चंद अल्फाज हैं, लेकिन इनका पसे मंज़र किस कदर तारीख है ये शायद हमारे सिवा कोई कुछ ना समझ पाए। हम मुसर्रत जहां से तफसीली बात करना चाहते हैं। उन्होंने रोए सकन शाकिर हुसैन से मुसर्रत की तरफ मोड़ दिया। मुसर्रत जहां की आंखें ज़रूर झुकी हुई थी, लेकिन अब्बा मियाँ के चेहरे के तासुरात का उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। मुसर्रत जहां, हमारे मुंह से निकले अल्फाज आपकी नज़र में कितने मुतबर हैं? अब्बा मियाँ, हमने हमेशा आपके अल्फाज की हुर्मत का पास किया है। मुसर्रत जहां ने सर झुकाए झुकाए ही अपनी बात का जवाब दिया। आप गलत कह रही हैं मुसर्रत जहां, हमारे लफ्ज़ों को नामुतबर किया है आपने। क्या आप भूल गई? हमने कहा था मुसर्रत जहां, जिस धुले लिबास में आप मलूस हैं, हम इस पर दाग का एक छींटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा था ना हमने। शब्बीर हुसैन शाह मुसर्रत जहां से मुखातिब थे, लेकिन इनकी कही बातें किसी हद तक इनके बेटों ने समझ ली थी। जी अब्बा मियाँ, मुसर्रत जहां हकला सी गई। शब्बीर हुसैन शाह के मुंह से ये बात सुनकर अम्मा बी का दिल भी सीने की तह गहराइयों में डूब कर उभरा था। इनकी नज़रें मुसर्रत जहां के चेहरे पर टिक गई। मुसर्रत जहां, क्या आपने अपने बाद आने वालों के लिए ये जीना चुना है? आपने शब्बीर हुसैन शाह इंतहाई सख्त मिजाज सही, लेकिन जवान औलाद खसूसन बेटी के साथ किया सलूक रवा रखना चाहते थे। इस से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए अभी तक जब्त से काम ले रहे थे। हालांकि ये मामला ऐसा था कि जिस पर जब्त करना इनके लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम ना था। अब्बा मियाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी या हमारी इज्जत पर कोई हरफ आए। मुसर्रत जहां बहुत आस्तगी से सफाई देने वाले अंदाज में बोली। हमने सवाल कुछ किया है मुसर्रत जहां, आपसे पूछे बगैर, आपकी मर्जी के बगैर वो शख्स इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था कि सादात घर की दहलीज पर पाँव भी रख सके। खुद सोचिए मुसर्रत जहां, किसी अजनबी की ज़ुबान पर आपका नाम आया, हमारी गैरत इसे जिंदा ना गाड़ दे। आप बात जब ज़ुबान पर आ ही गई है तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी फरजाद से शादी करना चाहती हूँ। लफ्ज़ नहीं थे, कोई बम था जो सादात नगर के दरो दीवार को मनहूम कर गया चला गया। अब्बा मियाँ मुसर्रत जहां के चेहरे पर नज़रें टिकाए अजीब अंदाज में उन्हें देख रहे थे। बेयकीनी और बेएतबारी से शायद उन्हें तवक्का नहीं थी कि मुसर्रत जहां के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं। बेहया, बगैरत, क्या बक रही है?
अम्मा भी गुस्से की शिद्दत से कांपते लहजे में बोली, लेकिन मुसर्रत जहां ने जैसे ये अल्फाज अदा करके अपने दिल का बोझ उतार फेंका था, ये सोचे बगैर कि इनका ये बोझ इस घर के मकीनों की रूह को किस करब से हमकनार कर गया था। पांचों भाई मुश्तल होकर उठ खड़े हुए। शिद्दत गज़ब व गैस से शायद इनकी ज़ुबानें किंग होकर रह गई थी। गैरत किसी लावे की तरह इनके जिस्मों में पकने लगी थी। इनके कदम उठते तो माहौल का सकूत टूट जाता। वो सब अपने अपने कमरों की तरफ गए थे और जब वापस पलटे तो पांचों के हाथों में आतिश असला मौजूद था। मुसर्रत जहां, अम्मा भी, भाभियां अपनी अपनी जगह लरस कर रह गईं। इससे पहले मुसर्रत जहां ने अपने लिए कभी किसी की आंख में नफरत या गुस्सा नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त हर देखने वाली आंख उन्हें यूं घूर रही थी जैसे वो कोई बहुत हकीर और अपने मुकाम से गिरी हुई चीज़ हो। शब्बीर हुसैन शाह अपने कमरे में बंद थे। अम्मा बी के बार बार दरवाज़ा बजाने पर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। घर भर पुरसकूत मर्ग तारी था, जैसे इतनी वसी व अर्ज हवेली वीरान और आसेब ज़दा हो। कोई खटका, कोई सदा नहीं थी। रात का खाना तैयार था, लेकिन किसी ने रोटी को हाथ तक न लगाया। अम्मा भी दूसरे कमरे में सर झुकाए बैठी थी। माजी का वर्क इनके सामने था। कहीं कोई कोताही नहीं की थी उन्होंने, किसी मामले में भी कोई गलती इनसे सरजद नहीं हुई थी। फिर मुसर्रत जहां की तरबियत में इनसे कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी हुई, वो समझने से कासिर थी। उन्हें शब्बीर शाह की तरफ से भी फिक्र लाहक थी। रात हो चुकी थी और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। रात का पहला पहर था, लेकिन किसी ने मुसर्रत जहां के दरवाजे पर आकर इनसे किसी किस्म की बात करना गवारा नहीं समझी थी। किसी नामूर की तरह काट कर उन्हें फेंक दिया गया था, और जब वो जिस्म से अलग हो चुकी थी तो फिर इस मुजस्सम का दुख, इसका दर्द भी उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। वो यूं ही सोचों में गुम बैठी थी। जब टेलीफोन की घंटी बजी, उन्होंने दीवारगीर घड़ी पर निगाह डाली। 12:30 बज रहे थे। वो दूसरी तरफ घंटी पर उन्होंने रिसीवर उठा लिया। हेलो मुसर्रत, मुसर्रत ये तुम हो ना? बेकरार लहजे में सवाल किया गया था। मुसर्रत जहां की समात को यकीन ही ना आया। फरजाद आप, वो बस इतना ही कह सकी। मुसर्रत तुम्हारे अब्बा के सामने दामन ने सवाल दराज करने की जुर्रत बहुत महंगी पड़ी है मुझे। इसका लहजा मुसर्रत जहां को भी दुखी कर गया। मैं बहुत कम हैसियत से ही मुसर्रत जहां, लेकिन इतनी हैसियत ज़रूर रखता हूं कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकूं। फरजाद ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कब तकाजा किया है खुशियों का? मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत पाकर ही बहुत खुश थी। मुसर्रत जहां धीमे लहजे में बोली, लेकिन तुम्हारे अब्बा मियाँ को तुम्हारे लिए आला नस्ब, खानदानी और दौलतमंद शख्स का रिश्ता चाहिए, और ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं। उन्होंने बहुत हकीर समझा है मुझे। शायद दौलत ही इनके नज़दीक वाहिद मेयार है इंसान को परखने का। फरजाद का लहजा बिखरा हुआ था। यकीनन जो सलूक इसके साथ किया गया था वो कम अज़ कम इसका मुस्तहिक नहीं था। अब क्या सोचा है आपने? मुसर्रत जहाँ बेचैनी से बोली। मुसर्रत तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार होना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा साथ ना हो। ज़िंदगी ने हर बार मुझसे धोखा किया है। हर बार खुशी मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर लौट गई। क्या मेरा दिल सिर्फ दस्तकों को सुनने के लिए है? क्या मुझे खुशियों की आरजू नहीं? और इस बार मैंने सोच लिया, इस खुशी को वापस पलटने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे जुदा नहीं होने दूंगा। फरजाद के लहजे में जज्बों की सच्चाई और मुसर्रत जहां को पाने की तड़प थी, और वो तो जैसे पिघल रही थी। यूं तेज़ आंच इनके वजूद को खाकस्तर कर रही थी। इसी टूटे हुए बिखरे हुए शख्स की मोहब्बत इसे इतना ताकतवर हो गई थी कि खून के रिश्तों की सदाकत पर भी गालिब आ गई। फरजाद मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझसे जुदा मत होइएगा, मुझे यूं रास्ते में मत छोड़िएगा। मुसर्रत सो ऐब भी होंगे मुझ में, मगर ये हरगिज़ ना सोचना कि कभी तुम्हें राह में छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। तुम मिली हो तो ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी लगने लगी है, वगरना सिर्फ सांस लेना था। मैं ज़िंदगी नहीं जीता था। हर आने जाने वाली सांसें दिल को अजियत देती थी, लेकिन अब मुझे जीना अच्छा लगता है तुम्हारे संग, तुम्हारे लिए। लफ्ज़ों की ठंडी फुहार मुसर्रत जहां के मोहब्बत भरे दिल को भिगो रही थी। उन्हें हर ज़हनी अजियत को
कोफत को भूल गई थी। एक तमानियत रगबा पे में दौड़ गई थी। जब एक मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत की तमाम तर शिद्दतें इन पर लुटा रहा था, इनके बगैर जो एक पल जीने का रवादार नहीं था, तो फिर उन्हें और क्या चाहिए था। इनकी आंखों के सब्जे पर ख्वाबों की शबनम गिरने लगी। मुसर्रत सीधा रास्ता अपना कर तुम्हारे घर वालों के सामने दामन ने सवाल दराज किया था, लेकिन बदले में सिवाय हकीर के और कुछ ना मिला। अगर कोई उम्मीद होती तो शायद मैं बार बार तुम्हारे दर पर दस्तक देता, लेकिन वहाँ के दरो दीवार पत्थर के हैं। मेरी सदा वापस पलट आएगी। अगर तुम साथ दो तो शायद हमारी मोहब्बत को मंजिल नसीब हो जाए। आप जो कहेंगे इसी तरह करूँगी। बोले मुझे क्या करना है मुसर्रत? तुम्हें अपना घर, अपने वालिदैन, अपने खून के रिश्ते, हर आराम, हर आसाइश छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। दुनिया के इस गोशे में जहाँ तुम्हारे सामने सिर्फ मेरी ज़ात होगी और मेरे लिए सिर्फ तुम, जहाँ मोहब्बतें तकसीम होने की बजाय सिर्फ हम दोनों के बीच रहेंगी। इस गोशे को हम अपने ख्वाबों, अपनी आरजुओं से सजाएंगे। बोलो मुसर्रत, साथ दोगी ना मेरा? फरजाद मोहब्बत की तमाम तर शिद्दत अपने लहजे में समोते हुए बोला था। जहाँ मुसर्रत तो पहले ही इस सरजमीन, इस गोशे के सपने देख रही थी। हाँ, मैं साथ दूंगी आपका। सोच लो मुसर्रत, तुम्हें इन सब मोहब्बतों से दस्तबरदार होना पड़ेगा, सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए। फरजाद, मुझे बेगर्ज मोहब्बत चाहिए, मुनाफकत नहीं। इन रिश्तों के नज़दीक मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं और इनके नज़दीक मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं। तो फिर मैं इन रिश्तों को अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी की भेंट क्यों दूं? किस की खातिर ज़िंदगी को अपने लिए अजाब बनाऊं? इन लोगों की खातिर जिन्होंने मेरी मोहब्बत को हकीर व तजलील का निशाना बनाया। मुसर्रत जहाँ जज्बाती लहजे में बोली, ठीक है मुसर्रत, मैं 2 दिन बाद फ़ोन करूँगा। तुम इन 48 घंटों में खूब सोच लो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें ये मोहब्बतें रुलाएं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकूँगा मैं। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ तर है और तुम्हारा हर फैसला दिलो व जान से कबूल है। अगर कदम रोक लोगी तब भी तुम्हें मर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, और अगर साथ चल पड़ोगी तो इसको यकीन तुम्हारे हमरा कर होऊंगा कि मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें कभी इन्हीं मुसाफत के रायगा जाने का अफसोस या पछतावा ना होगा। फरजाद यकीन के लहजे में बोला, और हाँ ये बता दो, कल कॉलेज आ रही हो? नहीं, कॉलेज आने पर पाबंदी लग गई है। मैं अपने घर की दहलीज से बाहर पाँव नहीं रख सकती। इनकी आंखों में नमी तैरने लगी। वही रवायती रिश्ते, वही रवायती रवैये। वो जहर खंदा लहजे में बोला, तुम परेशान मत होना मुसर्रत, अपना ख्याल रखना। ये सोच कर के तुम मेरी इमानत हो, वो 2 दिन बाद फ़ोन पर बात करूँगा। और हाँ, कल मैं भी कॉलेज नहीं जाऊँगा। फिर चंद मिनट बातें करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। ये शख्स इन्हें इतना अजीज़ हो गया था कि अपनों से दूरी का सोचकर भी उन्हें ज़्यादा मलाल नहीं होता था। अलबत्ता इसकी बातों से अपनी मर्ज़ी के मानी कशीद करके वो बहुत पुरसकून और मुतमईन हो गई थी। 2 दिन बाद जब वो दोबारा उन्हें फ़ोन करेगा तो किस कदर खुश होगा जब वो इसे ये बताएंगी कि वो अपने गुज़िश्ता फ़ैसले पर कायम है। वो इसके घर की चांदनी बनने को तैयार है। और तसव्वुर में खुशियों से भरा इसका रोशन चेहरा देखकर वो भी मुस्कुरा दी। बहुत देर से टेलीफोन की बेल हो रही थी। इसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनकर साख्त हो गई। किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो तेज़ी से रिसीवर रखकर पलटी। लाउंज के दरवाजे से फाद अंदर आ रहे थे। आर्यन का दिल धक से रह गया था, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता इन्होंने इसकी कोई बात ना सुन ली हो। लेकिन इसके सपाट चेहरे से इसे किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं हुआ। आर्यन, आप नहीं गई दावत पर? उन्होंने अपने कमरे में जाने की बजाय लाउंज में ही सोफे पर बैठते हुए इससे पूछा, जो दोनों उंगलियां आपस में चटखाती मुस्तरिब सी दिखाई दे रही थी। फवाद ने बड़े गौर से इसके चेहरे को देखा। दरअसल मिक्स गैदरिंग मुझे पसंद नहीं, इसने जैसे रटा रटाया जुमला दोहराया। हूँ। इनकी आंखें इसके चेहरे पर जमी हुई थी और वो अंदर ही अंदर जज्बबज़ हो रही थी। आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं तो इनके पूछने पर वो घबरा गई। आर्यन, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता चंद दिनों में कम से कम हमारे दरमियान इतनी दोस्ती ज़रूर हो चुकी है कि आप अपनी परेशानी, अपनी कोई तकलीफ़ बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकें। जज्जी, वो सर झुकाकर बोली, आप यूं ही परेशान रहें, ऐसी कोई बात नहीं, बस अम्मी याद आ जाती हैं।
آریان آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنے چہرے کے تاثرات نہیں چھپا سکتی۔ امی کے یاد آنے پر آپ اداس ہو سکتی ہیں، پریشان اور خوف زدہ نہیں۔ یا الہی، یہ شخص کیا تاثرات کا پوسٹ مارٹم کرنے لگتا ہے؟ آنکھیں ہیں یا ایکس رے مشین؟ بندہ کچھ چھپا بھی نہیں سکتا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ ایک منٹ ٹھہریے پلیز۔ آریان کم سے کم ان جیسا ہمدرد کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ستارہ بیگم کے ایک آدمی کا فون تھا۔ وہ اب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ ان کا کہا مان لوں اور اسی غلاظت کی دلدل میں واپس چلی جاؤں جہاں سے اپنا آپ بچا کر اتنی اذیتیں کاٹ کر میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی، مثلاً کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ فواد گہری سنجیدگی سے بولے، وہ اس گھر کے مکینوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، بہت وسائل ہیں ان کے پاس۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ فواد بھرپور توجہ سے اس کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ آریان یہ نہ کہہ سکی کہ اس نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے کہ اس خاندان کی عزت اور شرافت پر اس کی وجہ سے کوئی حرف آئے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آریان، ایک بات تو طے ہے کہ اب آپ وہاں نہیں جائیں گی۔ اس گھر میں آنے کے بعد آپ ہماری عزت ہیں اور ہم اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ اپنی عزت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والے کو اس حال کو پہنچا سکیں کہ وہ دوبارہ کسی کی طرف دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ سو یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو وہ کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ بات بھی میں آپ پر واضح کر دوں کہ وہ ایسا کر کے دیکھ لیں، انجام ان کے حق میں کس قدر بھیانک ثابت ہو سکتا ہے، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فواد کا ٹھہرا ہوا لہجہ اور مطمئن انداز کسی حد تک آریان کو بھی طمانینت بخش گیا۔ اس کا خوف کہیں دور جا سویا۔ آریان، اپنی سوچوں پر خود خوف کو مسلط نہ ہونے دیں۔ خوف انسان کی شخصیت کو مغز کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور میں آپ کی شخصیت کو اس کے تمام تر حسن سمیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فواد دھیمے لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور آریان ان کے کہے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ اس شخص کے حوالے سے خواب دیکھنا اب آنکھوں کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ عامیانہ اور فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن چند لفظوں کا چناؤ بھی آریان کو بہت جامع محسوس ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد فواد کی محبت کا نادیدہ لیکن تناور مضبوط حصار تن چکا ہے کہ وہ بیرونی حوادث اسے چھوڑ نہیں سکتے، لیکن توڑ کر اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ اس کے لیے کبھی نہ ٹوٹنے والا حصار بن جاؤں۔ وہ میری ذات میں رہنے کا فیصلہ تو کرے کی مکمل تفسیر بن چکے تھے، اور آریان نے ان کی ذات میں رہنے کا فیصلہ دل سے کر لیا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسرت جہاں کا انتظار شروع ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی، آج تک ان کے پورے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید سادات گھرانوں کی لڑکیوں کو گھٹی میں گھول کر یہی پلایا جاتا ہے کہ خود پر جبر کیے جاؤ، جبر کرتی رہو اور ایک ایک سانس اذیت کے پل صراط پر بینچوں کے بل کھڑے ہو کر گزارو۔ مسرت جہاں نے اپنا آپ آج ان لڑکیوں سے الگ کر لیا تھا۔ انہوں نے جبر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ ان کے خلاف تن گئی تھیں۔ اپنی خواہشوں کی سربلندی کی خاطر اپنے باپ بھائیوں کی جھکی ہوئی گردنیں بھی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مسرت جہاں کی آنکھوں میں انتظار کے دیپ روشن تھے۔ 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں دن بھی گزر گیا۔ ان کا دل پسلیوں کی کمزور دیواروں کے بیچ سر ٹکرانے لگا۔ محبت کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی باریک دھاگے کی طرح نازک بھی، جس کے ٹوٹنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک محبت کی خاطر میں نے اپنے پاس موجودہ ساری محبتیں، سارا مان کھو دیا ہے، اور اگر اب وہ محبت بھی مجھ سے منہ موڑ لے تو اس سے آگے سوچنا ان کے لیے ذوبان روح تھا۔ محبت کا لفظ کتنا حیات آفریں ہوتا ہے، یہ احساس کہ اس دنیا میں آپ کسی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں آپ نہ ہوں تو زندگی اس کے لیے بیکار اور
بے مصروف ہو کر رہ جائے۔ مسرت جہاں کو بھی فرجاد کی محبت کچھ ایسی ہی لگتی تھی۔ انہیں فرجاد نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی زندگی کی واحد خوشی اور ضرورت مسرت جہاں ہے، اور بس محبت کے اسی یقین نے انہیں سر اٹھانے کی ہمت عطا کی تھی۔ اسی ایمان کے سہارے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کو تیار ہو گئی تھی جو سعادت نگر کے باسیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا پیامبر ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن اب انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھیں تھکنے لگی تھیں۔ 8 دن بیت چکے تھے اور فرجاد کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ 9واں دن گزرا اور پھر 10واں دن آ گیا۔ کیا وہ پیچھے ہٹ گیا؟ محبت نبھانے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ مسرت جہاں اپنے دل سے سوال کر رہی تھی، اس قدر اذیت تھی اس انتظار میں، کتنا کرب تھا ان لمحوں میں جو وہ امید اور نا امیدی کے درمیان مصلوب ہو کر گزر رہی تھی۔ دل میں اٹھتے ہزاروں وسوسے اور وہم ان کی امیدوں کو ٹوٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہیں کہیں موجود محبت کی سچائیاں اس ادموی امید کو پھر سے زندہ کر لیتی تھی۔ مسرت جہاں گھر سے بالکل لاتعلق ہو چکی تھی اور شاید خود سے بھی۔ ان کا متاع نظر صرف فرجاد کا انتظار تھا اور بس۔ فقط شینا بھابی گھر میں واحد ہستی تھی جو ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، لیکن عارف بھائی سے چھپ کر، کیونکہ جب سے مسرت جہاں نے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرجاد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس دن سے وہ عارف شاہ کے دل سے اتر گئی تھی۔ فرجاد بس 2 قدم ساتھ چل کر تھک گئی، اتنی ہی ہمت تھی آپ میں۔ ارے میں تو آپ کے ساتھ خارے زار اور پتھریلے راستوں کی ہم سفر بننے کو بھی تیار تھی، پھر کیا سوچ کر آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیے؟ کیا سوچ کر مجھے یوں تنہا چھوڑ دیا؟ میں نے سب کی نظروں میں گر کر جینا گوارا کر لیا، لیکن آپ سے دور ہو کر جینا نہیں۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی جب کمرے کی خاموش فضا میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، سوچوں کے خاروں میں الجھتے ہوئے ان کے حواس بالکل ہی نیم وا ہو چکے تھے۔ تیسری بیل پر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اکتاہٹ آمیز لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ مسرت، میں فرجاد۔ دوسری طرف سے حیات افروز آواز ان کی سماعت میں اتری، جیسے ان کی روح کو تازہ کر گئی۔ فرجاد، آپ بہت سنگ دل ہیں۔ مسرت، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ چند دن لگ جائیں گے، لیکن ان چند دنوں میں اپنی خیریت بتانے کے لیے، میرا احوال پوچھنے کے لیے آپ کم سے کم فون تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ غلطی ضرور مجھ سے سرزد ہوئی۔ بہرحال اس وقت کیا کر رہی ہو تم؟ آپ کے فون کی ہی منتظر تھی۔ مسرت جہاں بھیگے لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں، انتظار کی اذیت کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔